آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے 3 مرحلے ہیں. ایک ہے خلقت محمدی، ایک ہے ولادت محمدی، اور ایک ہے بعثت محمدی. اللہ فرماتے ہیں اگر تم پر میری رحمت اور میرا فضل نہ ہوتا لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، فرمایا تم میں سے زیادہ لوگ شیطان کے پیروکار ہو جاتے. میرے محبوب چرند و پرند، جن و انس، کائنات کے گوشے گوشے، ذرے ذرے کے لیے حضور رحمت بن کر تشریف لے آئے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، بلکہ بالکل. کوئی نعمت ہی نہ ہوتی اگر یہ نعمت نہ ہوتی. اللہ اکبر. کہ حضور کی نالین شریف کا جو نقش ہے، یہ حقیقت میں نالین شریف سے ہماری محبت نہیں، حضور کی مبارک قدم شریف سے محبت. تو اگر 12 ربیع الاول بھی اگر پردہ فرمائے تو اس وقت تو صحابہ غمگین تھے، تو آج ہم جشن کیوں مناتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبرائیل میرے محبوب سے بتا دینا کہ تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. تو عرض کی مولا کیسے بلند کیا ہے؟ تو بتا دینا. اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا. کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پہ 20 دفعہ درود پڑھو حق مہر ادا ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان محمد احسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ اپ ود احسن خان. آج کی خصوصی نشریات، خصوصی پروگرام ربیع الاول کے حوالے سے، جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت علامہ مولانا محمد اختر رضا سعیدی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ. اور آج ہم حضرت سے میلاد کے حوالے سے جو سوالات ہمیں ہمارے فالوورز کے ذریعے جو ملے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی حضرت سے قرآن اور حدیث کی شرعی حیثیت معلوم کرتے ہوئے ان سوالات کا ہم انشاءاللہ جواب لیں گے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی اسکالر، مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد اختر رضا سعیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ حضور آپ کی دعائیں. آپ ٹھیک؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ربیع الاول کی. اتنی خصوصی مہینے میں ایک تو آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ ماشاءاللہ بہت اس مہینے میں بڑے بزی بھی رہتے ہیں، خطابت بھی آپ کے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر مسجد میں بھی آپ کے ماشاءاللہ مصروفیات ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا. علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی بہت ذکر ہے، قرآن حدیثوں میں بھی ذکر ہے اس مہینے کے حوالے سے. تو علامہ صاحب میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ سوالات آپ کے سامنے جو رکھوں گا، ہمارے جو فالوورز نے ہمیں سوالات دیے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میلاد جو ہم اس مہینے میں مناتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور قرآن حدیث سے اگر میلاد منانا چاہیے تو کس طرح منانا چاہیے، وہ سب سے پہلے. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس عظیم الشان پروگرام میں مجھ ناچیز کو مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اس کاوش کو، سید جمیل کو قبول فرمائے اور اس پر بہترین اجر جزیل عطا کرے. اللہم آمین. اللہ کے محبوب دانائے غیوب سید الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تمام نعمتوں میں عظمی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب کیا، تمام انبیاء کو رب نے بنایا، لیکن مصطفیٰ اور مجتبیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو بنایا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود چنا اپنے محبوب کو، اور پھر کائنات کی تمام تخلیقات کا باعث سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، حضور کی ولادت، حضور کا میلاد، حضور کا مولود شریف، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو ہے وہ اعلان کرتی ہیں. تو میلاد سے مراد بھی حضور کی تشریف آوری ہے، اور ولادت سے مراد بھی حضور کی تشریف آوری ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے 3 مرحلے ہیں. ایک ہے خلقت محمدی، ایک ہے ولادت محمدی، اور ایک ہے بعثت محمدی. خلقت محمدی عدم سے حضور کا وجود میں آنا، یہ کب ہے جب کب بھی نہیں تھا.
جب بھی نہیں تھا، جب تب بھی نہیں تھا، جب زمین بھی نہیں تھی، جب آسمان بھی نہیں تھا، بے شک کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، یا خدا تھا یا محمد مصطفیٰ اللہ تھا۔ اکبر، یہ سبحان خلقت اللہ محمدی ہے، سب سے پہلے رب سبحان نے اپنے اللہ محبوب کو تخلیق فرمایا، پھر حضور کی ولادت باسعادت، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بذات خود، آپ جسم اقدس کے ساتھ اللہ بنفس اکبر نفیس حضور جو اس جہان آب و گل میں تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ولادت باسعادت، پھر اس پر بھی بے شمار معجزات، پھر حضور کی سبحان ذات اللہ اقدس کے ساتھ بعثت ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ حضور کا میلاد منانا جائز ہے، صحیح ہے، نہیں ہے صحیح، کیسے منانا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہ کوئی ہم اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں مناتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، میرے محبوب فرما دو، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو اس پر چاہیے تمہیں خوشیاں کیا کرو۔ سبحان اللہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ فرماتا ہے اگر تم پر میری رحمت اور میرا فضل نہ ہوتا لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، فرمایا تم میں سے زیادہ لوگ شیطان کے پیروکار ہو جاتے، کم بالکل لوگ ہوتے جو مانتے، باقی زیادہ تر لوگ شیطان کے پیروکار۔ اسی طرح بے شمار آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتاری، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کبیرہ، مومنین کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے فضل کبیر ہے۔ سبحان خزائن اللہ العرفان کے اندر مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فضل کبیر یعنی بڑا فضل اللہ کا کون سا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی ذات اللہ گرامی علیہ ہے۔ وسلم، سبحان اللہ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا جو فضل ہے وہ حضور کی ذات گرامی ہے۔ آہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، فرمایا کہ اے ایمان والو میرا محبوب تمہارے لیے رحمت بن کر تشریف لے آیا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ بڑی بڑی مشہور آیت ہے بالکل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ الا إِلَّا رحمۃ رَحْمَةً للعالمین، لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب چرند و پرند، جن و انس، کائنات کے گوشے گوشے، ذرے ذرے کے لیے حضور رحمت بن کر تشریف لے آئے۔ تو سبحان اللہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے بندو جب تمہیں میری رحمت ملے، میرا فضل ملے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشی بجا لاؤ اور خوشی کا اظہار کرو۔ اب دیکھیں اللہ کی نعمتیں، ان کے تذکرے کے تین انداز اللہ نے قرآن میں بتائے۔ پہلا سبحان فرمایا اللہ وذکروا نعمت اللہ، اللہ کا نعمت کا ذکر کرو۔ دوسرا فرمایا واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ بے شک، تیسرا فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فحدث، جب نعمت ملے تو اس کو چرچا کرو۔ سبحان دیکھیں اللہ آنکھیں نعمت، کان نعمت، بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جس کا بالکل ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، بلکہ بالکل، کوئی نعمت ہی نہ ہوتی اگر یہ نعمت نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ نعمت اللہ ساری اکبر، نعمتوں کا باعث ہے۔ میں اب ذرا اس مسئلے پہ آتا ہوں کہ میلاد منانا کیوں چاہیے۔ میلاد حضور کی تشریف آوری کا نام ہے، مجیت ہے، حضور کی بعثت ہے، حضور کی آمد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نعمت بن کر، بلکہ عظمیٰ نعمت بن کر، باعث نعمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری نعمت کا ذکر کرو۔ ہم بے آنکھ کا شک، ذکر کریں، زبان کا ذکر کریں، پراپرٹی کا ذکر کریں، کارخانوں کا ذکر کریں، اپنے کاروبار کا ذکر کریں، اپنی روزمرہ کی کرو فر کا ذکر کریں، اپنی وزارت عہدے منصب کا ذکر کریں، آہستہ بھی سے بھی کریں، ہم شکر ادا کریں، بیٹھ کے اکیلے میں بھی کر لیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، صرف اکیلے میں ذکر نہ کرو اور آہستہ سے شکر نہ کرو، بلکہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ چرچے کا سبحان مطلب یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان کو اکٹھا کر کے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تو بے شمار دی ہیں، لیکن آہا آمنہ کے لال سے بڑی نعمت کوئی نہیں آہا، ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، اسی کے ساتھ میں دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نالین مبارک جو ہم لگاتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور یہ جو نالین پاک کا جو نقشہ ہے کیا واقعی میں وہ صحیح ہے لگانا؟ کیونکہ اس میں بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو شان عظیمت دی ہے نا، کنتم خیر امت، اللہ فرماتے تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شان کو اونچا خود کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ نہیں جس پر حضور کی امت مجتمع ہو جائے جس کام جی پر، بالکل، اور ایک کثیر تعداد یعنی اکثر تعداد حضور کی اس نالین شریف سے متفق ہے کہ حضور کی نالین شریف کا یہ نقش اقدس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اصل میں حضور کی ذات گرامی سے ہمیں محبت ہے۔
حضور سے جو چیز منسوب ہو جائے، عبداللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، آمنہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، عائشہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، ابو بکر کو کوئی نہیں جانتا تھا، عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، عثمان و علی کو کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ جب سے نسبت رسول ہوئی ہے، اللہ کے محبوب سے ان کا تعلق ہوا ہے، اس وجہ سے عبداللہ کی شان بھی نرالی، آمنہ کی شان بھی نرالی، حلیمہ سعدیہ کی شان بھی نرالی. ایسے ہی حضور کی ذات سے بدر جڑا تو چمک گیا، احد جڑا تو چمک گیا، مکہ جڑا تو چمک گیا، مدینہ جڑا تو چمک گیا. حضور جہاں جہاں حضور کے قدم لگتے گئے وہ چمکتی گئی، وہ چیز ہے جہاں میں جن کی چہل پہل ہے، جہاں میں جن کی چمک دمک، وہی ایک مدینے کا چاند ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے. کہ حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا نا نالین شریف، نالین کا حضور سے تعلق ہے. بالکل. اچھا حضور نے نہیں فرمایا میری نالین شریف کی اتنی عزت کرو، صحابہ کو بھی حضور نے نہیں فرمایا میرا لعاب دہن لے لو، حضور نے نہیں فرمایا یہ تو میرے ناخن کی بھی اتنی عزت کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا صحابہ کے کہ میرے محبوب کے ناخن مبارک کا بھی ادب کرو، میرے محبوب کے لعاب دہن کو زمین پر نہ جانے دو، میرے محبوب جہاں قدم لگائیں اس جگہ سے بھی پیار کرو. اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. اطاعت کا مطلب ہے جو حکم دیا جائے وہ کرو. اطاعت اقوال کا نام ہے، اقوال منہ سے کہیں گے تو اطاعت ہوگی. اور دوسری چیز ہے اتباع. اتباع میں کہا نہیں جاتا، صرف کیا جاتا ہے تو اس کو محبت ہو جاتی، اس سے محبت ہو جاتی. میں مثال دیتا ہوں، آپ سے حضرت انس بن مالک انصاری کہتے ہیں حضور مجھے ساتھ لے گئے، گھر میں کھانے کا اہتمام تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو ہے وہ قدو شریف کے بڑے بڑے ٹکڑے پیس نکال نکال کے حضور تناول فرما رہے ہیں. تو حضرت انس بن مالک انصاری کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا نہیں کہ مجھے پیارا ہے، صرف حضور کی پسند کو دیکھتے ہوئے مجھے اس وقت سے قدو شریف پیارا ہو گیا. اللہ آپ اندازہ کریں کہ جو چیز حضور کو پسند آ گئی وہ ہمیں پسند ہے، وہ ہمیں پسند ہے. اب پھر آپ سے جس مبارک نالین اقدس کو حضور نے پہنا، حضرت موسیٰ کو کیا فرمایا، اے موسیٰ اپنے مبارک جوتے اتار کے آؤ. فرمایا نا اے موسیٰ اپنے جوتے اتار کر آؤ کوہ طور پر. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا میرے حبیب آ جاؤ، نالین شریف کے ساتھ میرے حبیب آ جاؤ. تو حضور کی نالین شریف اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اتنا اونچا کیا کہ حیران ساری کائنات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین شریف کے لیے عرش اولا بھی سر اقدس کو جھکا رہا. سبحان اللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی نالین شریف کا جو نقش ہے یہ حقیقت میں نالین شریف سے ہماری محبت نہیں، حضور کی مبارک قدم شریف سے محبت. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم لگائیں، ہم عقیدت سے لگاتے ہیں. ہماری علامہ صاحب یہ بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیں، جب لگا رہے ہیں تو اس کا احترام کتنا ضروری ہے، یہ تھوڑا سا آپ اس میں دیکھیں. احترام کرنے والے ہی لوگ لگاتے ہیں، بالکل بالکل، جن کے دل میں ادب ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے معاملے میں آپ دیکھیں نا، قرآن میں 3 چیزیں اللہ نے بتائی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرماتے ہیں پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز میرے محبوب کی عزت و توقیر ہے، تیسری چیز کیا ہے، تسبیح تحلیل ہے. اللہ فرماتا ہے پہلے ایمان لاؤ، ایمان کے بعد اہم چیز میرے محبوب کا ادب ہے. تو حضور کا ادب یہ نہیں کہ حضور کی ذات کا ادب ہو. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اچھا ابراہیم پہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، کپڑوں پہ بھی ٹھنڈی ہو گئی، نالین پہ بھی ٹھنڈی ہو گئی، صحیح نا، آپ کے بالوں مبارک پہ بھی ٹھنڈی ہو گئی. اللہ نے تو فرمایا تھا ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، باقی ہر چیز جل جانی تھی لیکن نہیں جلی. کیوں؟ ان کی نسبت جو ابراہیم سے ہو گئی تھی، جو خلیل اللہ سے کپڑا لگا ہوا ہے، جو ان کے مبارک جوتے اقدس ہیں، ان کے سر اقدس پہ امامہ شریف ہے، اس کو بھی آگ کیوں نہیں جلا رہی؟ اس لیے کہ ان کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہو گیا. جو خلیل اللہ سے تعلق رکھتی ہو چیز وہ ادب کے قابل، کہ ایک آگ بھی ان کا ادب کر رہی ہو، تو پھر جو اللہ کے حبیب کی ذات گرامی سے لگی ہوئی ہو اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمائے، کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کچھ تاریخ ہے، تو اگر 12 ربیع الاول بھی اگر پردہ فرمائے تو اس وقت تو صحابہ غمگین تھے، تو آج ہم جشن کیوں مناتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھیں. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے میلاد، ایک ہے وفات. میلاد کے اندر دوام ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے، تشریف آوری، اس کو قائم دائم رکھا جاتا ہے، میلاد کو یاد رکھا جاتا ہے. ایک نعمت ملنے پر وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں میرے دنوں کا ذکر کیا کرو، ان کو یاد دلاؤ میرے دن.
تو اللہ تبارک و تعالی نے جس دن کو نعمت عطا کی اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. باقی اللہ انتقال یا وفات کا تو حضور نے ایک ہمیں باقاعدہ قانون دیا ہے. فرمایا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن تک سوگ آپ لوگوں نے کرنا ہے. بیوی نے سبحان 4 اللہ. مہینے 10 دن سوگ منانا ہے. اس کے علاوہ کوئی سوگ کی اجازت، واہ غم کی اجازت، نہیں رونے ہے. پیٹنے ماتم کی کوئی اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ جو خوشی کا معاملہ ہے اس کو تو تم نے برقرار رکھنا ہے، آہا اللہ کیا کی بات ہے. نعمتوں کو تم نے یاد رکھنا ہے. لیکن کوئی ایسی کوئی پرابلم آ جائے انتقال کی، وفات کی، تو بس اس کے لیے میں قانون بنا کے دے رہا ہوں. سرکار نے فرمایا 3 دن کے بعد اس کے کوئی سوگ کی اجازت نہیں ہے. عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن سے زیادہ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی وفات مبارکہ یا وصال مبارکہ میں جو صحابہ روئے وہ ایک لمیٹڈ وقت تھا. اس کے بعد اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. باقی جو سلسلہ میلاد ہے، جو تشریف آوری کا سلسلہ ہے، اس کی کسی نے کوئی معاذ اللہ جو ہے وہ کسی قسم کے ممنوع نہیں کیا، بلکہ یہ سلسلہ قائم دائم رہے گا. قیامت تک اس کو ہر کوئی مناتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو جلوس جو ہم 12 ربیع الاول میں جو نکالتے ہیں اور جو محرم الحرام میں بھی لوگ نکالتے ہیں جلوس، اس میں راستے بند کر دینا اور پھر جلوس نکالنا، اور جلوس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کا جانا اور پھر اس کے بعد لنگروں کو پھینک کر دینا، پیسوں کو لٹانا، وہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، شرعی حیثیت اس کی کیا ہے، اس میں تھوڑا سا سب سے پہلے جلوس کا جو سلسلہ ہے، حضرت بریدہ اسلمی یہ حضور کے ایک صحابی ہے. یہ 100 اونٹوں کا ان کو لالچ دیا گیا قبل از اسلام، مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ حضور کی گرفتاری کے لیے جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے آ رہے تھے تو یہ پیچھے لگے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے 70 لوگوں کے ساتھ، تو صرف نہ یہ کہ مسلمان ہوئے بلکہ 70 اور بھی حضور کے غلام بن گئے. اچھا آئے تھے سبحان اللہ گرفتار کرنے، حضور کے دامن نظر میں گرفتار ہو سبحان گئے. اللہ. پھر جب سرکار کے ساتھ مدینہ المنورہ میں یہ حضرت بریدہ تشریف لائے تو انہوں نے حضور کی تشریف آوری سے پہلے اپنا امامے کو پھاڑا اور ایک لکڑی پر باندھ کر ان نے عرض کی حضور آپ مدینے میں ایسے نہ داخل ہوں، میں چاہتا ہوں شان و شوکت سے داخل ہوں. سبحان تو اللہ. حضور جب تشریف لائے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے باقاعدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ینادون یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے، یہ لفظ بھی باقاعدہ مسلم شریف میں یہ موجود ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی انہوں نے اپنے امامے کو جھنڈا بنا کر حضور کے آگے آگے اور یہ اعلان کرتے آ رہے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے. اور اس وقت جو جملے تھے مدینہ المنورہ کے وہ یہ تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو یہ صحابہ کرام کا انداز ہے. حضور کی تشریف آوری پر انہوں نے باقاعدہ جلوس نکالا، گلی کوچوں کے اندر حضور کی تشریف آوری کے انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ تذکرے کیا. دوسری بات رہی کہ اس کے اندر خلط ملط ہونا خواتین کا، تو یقیناً اہل سنت کے نزدیک کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. جو یہ خرافات ہیں یہ صرف اور صرف لوگوں کی اپنی ایک خود ساختہ معاملات ہیں، اس کا شریعہ سے کوئی تعلق نہیں. ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. دوسرے نمبر پر لنگر کا پھینکنا، اس کی بے ادبی کرنا اور اس طریقے سے تزلیل کرنا، یہ بھی بہت زیادہ گناہ والا کام ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. رزق کی عزت کرنی چاہیے. دیکھیں ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک نہیں کاٹی جاتی. اسی طرح اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اب غلطی کو ختم کریں، یہ نہیں کہ آپ جو ہے اس چیز کو ہی ختم کر دیں. میلاد کا اس میں کوئی قصور نہیں، جلوس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، حضور کے تذکروں کا اس میں کوئی قصور نہیں. قصور ہے لوگوں کا جو خرافات، بدعات سیاح، لغویات، بےہودگیاں، بے حیائیاں جو کچھ ہو رہی ہیں ان کا شریعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا حضور کے جلوس، آپ سے ان کی تشریف آوری کا جلوس نکالنا یہ صحابہ کی سنت بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم خود بلند کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جب جبریل سے پوچھا اے جبرائیل رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے، تو جبریل نے عرض کی حضور میں نے یہی بات رب سے پوچھی ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبرائیل میرے محبوب سے بتا دینا کہ تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا. تو عرض کی مولا کیسے بلند کیا ہے تو بتا دینا. اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا. سبحان اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یہ ضروری تو نہیں کہ آپ کوئی خاص جگہ بنا لیں، آپ اٹھتے ذکر کریں، آپ بیٹھتے ذکر کریں، آپ چلتے ذکر کریں، آپ گلی میں ذکر کریں، کوچوں میں ذکر کریں، نگر نگر کریں. تو اللہ فرماتا ہے صرف میرا ذکر نہ کریں، میرے محبوب کا بھی ذکر ساتھ ساتھ میں کریں. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے
ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں کہ خدا نہ کرے۔ واہ تو واہ، یہ کیا اللہ بات ہے، تعالیٰ کے کمال ہے۔ محبوبوں کا مشغلہ اور طریقہ ہے کہ حضور کی تشریف آوری کے جلوس بھی نکالتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، میں ایک بات بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، جی جی، اگر آپ پھول کا ذکر کریں، کبھی بلبل نے پوچھا ہے کیوں پھول کا ذکر کرتے ہو، کبھی اللہ، پروانے نے پوچھا ہے میری شمع کا ذکر کیوں کرتے ہو، کبھی کمری نے پوچھا ہے میرے صنوبر کا ذکر کیوں کرتے آہا، ہو، واہ واہ، وہ حضور کا امتی، وہ حضور کا غلام، وہ حضور کا کلمہ گو، پھر وہ یہ کہ یار مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ یہ میری گلی بند کر دی آپ نے۔ بھائی سانجے ہیں ہمارے نبی، یہ نہیں کہ بریلویوں کے ہیں یا کسی مکتب فکر کے ہیں، حضور تو سانجے ہیں۔ بالکل آپ سمجھ کہ ہم سب اکٹھے ہو کر حضور کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم بالکل، اکٹھے ہو کر بالفرض اگر یہ جلوس حضور کے نام کا تذکرہ کرنے والا آ بھی جائے تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی اس میں اعتراض کریں، ہمیں بھی اللہ ساتھ میں اکبر، مل کے کہنا چاہیے نہیں بھائی آپ نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، سبحان آمد اللہ، مصطفیٰ کے نعرے ہم بھی ساتھ لگائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کہی، بہت خوبصورت میسج بھی علامہ صاحب نے پیش کیا۔ اچھا علامہ صاحب، نیاز وغیرہ جو ہم دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے جو فالوورز ہیں ان کے حوالے سے سوال ہے ان کی طرف سے، نیاز کی کیا شرعی حیثیت ہے اور کیا مطلب ہے، نیاز کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نیاز، نظر اور لنگر، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، فاتحہ، جی فاتحہ اور سویم، چہلم، چالیسواں وغیرہ، 11ویں میلاد، یہ سب چیزیں، ان پر جو کچھ بھی آپ لفظ بولتے ہیں یہ عموماً ہم بولتے ہیں، یہ عرفی اعتبار سے ہیں، صحیح، شرعی اعتبار سے نہیں ہے، یہ عرفی اعتبار سے، یعنی عرف کا مطلب ہے پہچاننے کے لیے، صحیح، پہچاننے کے لیے۔ بالکل اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایصال ثواب ہے۔ اس صحیح، کی حقیقت کیا؟ ایصال ثواب ہے۔ اب آپ حقیقت کو کہیں سے ممنوع نہیں کر سکتے، حقیقت کی نفی نہیں کر سکتے۔ صحیح، جیسے آپ دیکھیں سورۃ الفیل ہے، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، نمل ہے چونٹی کو کہتے ہیں۔ اسی بالکل طریقے سے بہت ساری صورتیں، ان کے نام جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، عنکبوت ہے، مکڑی کو کہتے ہیں۔ بالکل، تو کیا اس کا نام رکھنے سے حقیقت بدل گئی؟ آہا، مجھے بتائیں، نہیں کیا عنکبوت نام رکھا تو قرآن بدل گیا؟ نہیں، کیا آپ نے بقرہ کہا، گائے کہا صورت کو، کیا معاذ اللہ صورت بقرہ گائے بن گئی؟ اللہ، کیا بہت اس کی بڑی بات حقیقت تو کی ہے، حقیقت رہی نا، بقرہ نام رکھا آپ نے، اس کی حقیقت نہیں بدلی۔ اس طرح نمل نام رکھا چونٹی، اس کی حقیقت نہیں، وہ حقیقت قرآن ہے۔ اسی سبحان طریقے اللہ، سے آپ کھانا رکھتے ہیں تو ایصال ثواب کا کھانا ہے، آپ اہتمام کرتے ہیں وہ ایصال ثواب کا ہے، صرف عرفی اعتبار سے سمجھنے سمجھانے کے لیے، پہچاننے کے لیے اس کا نام آپ نے نظر رکھ دیا، نیاز رکھ دیا، بالکل تو یہ اس پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایصال ثواب قرآن اور حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے، اور ایصال ثواب کی صورت صرف اور صرف یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ لو، قرآن پاک پڑھ لو، روزے رکھ لو، نہیں، بلکہ بہترین صورت کھانا کھلانا بھی ہے۔ آپ سبحان صلی اللہ، اللہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا 7 خندقیں اللہ جہنم سے دور کر دیتا ہے، واہ اور ایک کیا بات خندق ہے، سے دوسری سبحان خندق کے اللہ، بیچ کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اچھا، آپ بتائیں اتنا فاصلہ، ایک بندے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا یہ ثواب ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں اگر مسلمان بیٹھے ہیں اور آپ نے کھانا کھلا دیا، نام نیاز رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت اس بندے کی صرف اور صرف ایصال ثواب ہے کہ یار یہ سبحان ثواب اللہ، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ سبحان بس یہ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ماشاء اللہ آپ نے اتنی خوبصورت تشریح کی ہر سوالات کی۔ صحابہ اکرام میلاد مناتے تھے اور کس طرح مناتے تھے، وہ تھوڑا سا ہمیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ مبارک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے پاس سے گزرے، تو ایک صحابی کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم، دوسرے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے، سبحان تیسرے اللہ، صحابی کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ حضور وہیں تشریف لائے، سرکار نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم صفی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ ہے، تو بس سن لو الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو جب میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ حضور کا ذکر کرنا، حضور کے اوصاف جمال، حضور کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرنا، فضائل، خصائل، شمائل، معجزات، درجات، حضور کی زندگی کے پل پل، حضور کی زندگی کے اخلاق حسنہ، حضور کی زندگی کے جو ہے وہ طور طریقے، آپ وسلم کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا رونا، آپ کا ہنسنا، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو یہ بالکل، بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ سبحان میلاد اللہ، میں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی معاذ اللہ، میلاد میں حضور کے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی
مبارک زندگی کا سبحان حضور کی اللہ، جان کا ذکر کرنا. سبحان اللہ، تو بالکل صحابہ کرام اس کو ذکر کرتے تھے اور یہ بھی باقاعدہ امتیازی انداز میں یہ کہتے تھے کہ فلاں نبی فلاں نبی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سارے نبی عالی شان ہیں لیکن سن لو علامہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں. سبحان حضور نے یہ اللہ، نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں ذکر کرو یہ گناہ ہو گیا یہ نہیں کرنا، فرمایا بلکہ میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. سبحان اسی طرح اللہ، اللہ فرماتا ہے جعلتو کا ذکر من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، میں نے محبوب تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. ایک سبحان حدیث. اللہ، دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ سے تم اپنے صحابہ کرام کے مابین تشریف لائے. حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو تم؟ عرض کی حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں کریں؟ وَنَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لِدِينِكَ. حضور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا دین عطا کیا سبحان اللہ، اور کیا بات ہے، اور کیا 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 بات ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا. یہ اللہ صحیح مسلم اکبر، کی حدیث ہے. صحیح مسلم کو سمجھنے کے لیے صحیح مسلم ہونا بھی ضروری ہے. آہا، یہ بات سمجھ لیں، واہ یہ واہ صحیح واہ، مسلم کی حدیث ہے کمال کہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کمال ہے، فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرتے ہیں نحمدہ نشکر اللہ، کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ کی حمد بھی بیان. حضور نے فرمایا کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا آپ کا دین عطا کیا. سبحان اور اللہ، نمبر 2 وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا. احسان کیا ہے، تو بے حضور شک، نے فرمایا تم قسم اٹھاتے ہو؟ عرض کی حضور بالکل ہم قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں کمال کہ ہے، ہم اسی لیے بیٹھے. حضور نے فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ تم پہ کوئی تہمت لگاؤں. سرکار نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل آئے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور اسی لیے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو جا کر بتا دیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ میرے محبوب بتا دیں جیسے یہ فرش زمین پہ بیٹھ کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ اور آپ سے اکبر، خوش ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ عرش بری پہ ان کے ذکر کو سن کر خوش ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان تو آپ اللہ، بتائیں سبحان یہی اللہ، بات ہم سبحان یہی کہتے ہیں، ہمارا کوئی نیا انداز نہیں بالکل ہے. بالکل، صحابہ اللہ کرام بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں دین اسلام دیا بالکل اور اس نے محبوب کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، بالکل، اور رہتی دنیا تک ہر حضور کا عاشق یہی بات کہتا رہے گا وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. سبحان اعلیٰ اللہ، حضرت سے تو کسی نے کہا کہ آپ میلاد نہ منائیں، کیوں مناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ابھی روکتے ہو، حشر تک ڈالیں گے ہم. کیا کہا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. سبحان حشر اللہ، تک تم ابھی روکتے ہو دنیا میں، ہم تو حشر تک، حشر قبر تک، میں بھی حشر میں بھی کیا بات حشر ہے تک اللہ، ڈالیں کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. سبحان اللہ، اللہ سبحان تعالیٰ اللہ، عمل کی سبحان اللہ. توفیق دے. اچھا علامہ صاحب، کیونکہ حضور کا ذکر کی بات ہو رہی ہے، ہم نے سنا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کا جب نکاح ہوا تو اس میں حق مہر میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا، اس سے اپنی حق مہر کری. تو یہ تو حضور کا ذکر تو جب دنیا بنی بھی نہیں تھی اس وقت سے ہے، تو جب حضور تشریف آ گئے اس دنیا میں بے شک تو میں کہتا ہوں یہ تو پھر ذکر ہوتا رہنا چاہیے. بے شک بے شک. میں آپ اور کو یہ صرف 12 ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، یہ تو 12 مہینے ہوتے رہنا چاہیے. میں ایک نقطہ مجھے آپ نے یاد دلا دیا کہ حضرت آدم اکیلا پن محسوس ہوا جنت میں، تو صحیح، اللہ نے آپ کی مائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اس میں جمال کا پیکر نظر آیا، تو اللہ نے فرمایا رک جاؤ، پہلے نکاح ہوگا، حمد و ثنا کا خطبہ میں پڑھوں گا، نکاح اچھا، ہوگا. سبحان نکاح ہونے اللہ. کے لیے یا اللہ کیا پروسیس ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کے لیے حق مہر کا انتظام کرو. یا اللہ جنت تیری، کیاریاں تیری، غلمان تیرے، آہا، یاقوت تیرے، سبحان مرجان اللہ. تیرے، مشک تیرے، زعفران تیرے، محلات تیرے، ہر چیز تیری، میں اس کو دوں تو کیا دوں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پہ 20 دفعہ. یہ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پہ 20 دفعہ درود پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا میں ایک سبحان سوال اللہ، اٹھانا چاہتا ہوں احسن سبحان خان اللہ. صاحب جی جی جی، کہ حق مہر بیوی کو دینا چاہیے یا کسی اور کو دینا چاہیے؟ بے شک. درود پڑھا آپ نے حضور پہ، درود تو ادھر چلا گیا، آہا، سبحان آپ نے اللہ. بیگم کو کیا دیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی درخت کو پھل اس کو نشو نما کرنا چاہتا ہے، درخت کو اونچا کرنا چاہتا ہے، تو اوپر پانی مارے گا تو درخت کبھی نہیں نشو نما پائے گا، کبھی بالکل. پھلے گا پھولے گا نہیں. اگر کوئی دانا گزرے گا تو کہے گا بھائی اس کی جڑ میں پانی مار. آہا، کیا کہے سبحان گا؟ اللہ، اس کی سبحان جڑ میں اللہ. پانی مار تب یہ درخت پھلے گا پھولے گا. بے تو شک. اللہ نے فرمایا آدم اگر انسانیت کی نسل کو چلانا ہے اور اس نظام کائنات کو چلانا ہے
تو پھر اس پوری کائنات کی اصل کا نام محمد مصطفیٰ صلی ہے، اللہ اس علیہ کائنات کی وسلم، روح صلی کا اللہ نام علیہ محمد وسلم. مصطفیٰ ہے، اس پوری کیا کائنات بات کی ہے، جڑ کا نام محمد مصطفیٰ ہے. خوبصورت. جب ادھر تم درود پڑھو گے تو خود بخود تمہاری نسل انسانی کا سلسلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب آخر میں بس میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی گفتگو میلاد کے فوائد پہ تھوڑا سا ہمیں بیان کر دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کیونکہ میلاد شریف ایک ایسی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صرف ہمیں ایمان والوں کو نہیں، کافروں کو بھی نفع دیتا ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے اچھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا جان نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، کتنا گندا کافر ہے ابو لہب، بالکل اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہا کہ بڑا عذاب میں رہتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن اور پیر کی رات آتی ہے تو مجھ پر عذاب کی تخفیف کی جاتی ہے، میری انگلی سے، دونوں انگلیوں کے بیچ سے ایک دودھ یا شربت دیا جاتا ہے، اس سے مجھے لطف ملتا ہے. تو کہا یہ کیسے؟ کہا سویبہ نے مجھے آ کے بتایا، کیونکہ وہ لونڈی تھی، پھر یہ آزاد کر دی گئی تو بالکل حضور کو دودھ بھی پلایا حضرت سویبہ نے، حضور کی امی جان بھی ہے، رضائی اماں بھی ہے. تو میں نے اپنی لونڈی سویبہ سے جب یہ سنا، اس نے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ تو آزاد ہے. انگلی سے میں نے کہا آزاد، حالانکہ بھتیجا سمجھا، محمد کو سبحان نبی نہیں اللہ، سمجھا، رسول نہیں سمجھا، اپنا آقا نہیں سمجھا، سبحان صرف اللہ، بھتیجا سمجھ کے میں نے واہ انگلی کا اشارہ کمال ہے. کیا. رب تعالیٰ مجھے اس انگلی کے اشارے جو میں نے لونڈی کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ آج تک مجھے مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا صلہ دے رہا ہے. سبحان اللہ، حضرت کیا بات ہے، حضرت کیا امام جلال الدین بات ہے. سیوطی لکھتے ہیں، کہتے ہیں ابو لہب جیسے گندے کافر کو جب حضور کی تشریف آوری پر صرف بھتیجا سمجھ کر لونڈی کو آزاد کرنے پر صلہ مل سکتا ہے، تو حضور کا سچا غلام ہو، آہا، حضور کا پیروکار ہو، حضور کا کلمہ گو ہو، حضور کی محبت کا دم بھرنے والا ہو اور حضور کی تشریف آوری سے خوش ہوگا، تو کیوں نہیں سرکار اس پر کرم فرمائے گی. سبحان اچھا اللہ، دوسری سبحان بات یہ، ایک اللہ. شخص نے حضور کی بارگاہ میں زیارت کی، عرض کی حضور ہم آپ کا میلاد مناتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے نہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں کرتے ہو، ضرورت کیا ہے؟ عرض کی حضور ہمارے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے. کیا ٹھنڈ کہا؟ پڑتی ہے. حضور ہمیں سکون ملتا ہے. سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے بھی خوش ہوتے ہیں. بے شک، بے شک. سرکار نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے بھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، شاہ عبد الرحیم آپ کے ابا جان ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے. ایک سال ایسا آیا غربت کا زمانہ تھا، آپ کے پاس نہیں تھا، بھنے ہوئے چنے خرید لیے، آپ نے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بلایا اور آپ نے وہ چنے حضور کے میلاد پر تقسیم کر دیے. جب رات ہوئی تو قسمت نے انگڑائی دی، ظاہر کی آنکھ بند تو دل کی آنکھ کھول گئی. سرکار نے زیارت بھی کروائی، سرکار بڑے خوش ہو کر ان چنوں کو تناول فرما رہے ہیں، مسرور ہو رہے ہیں دیکھ کے. عرض کی حضور مرغے رکھے ہوئے ہیں، بکرے رکھے ہوئے ہیں، عالی علی شان کھانے رکھے ہوئے ہیں، آپ میرے بھنے ہوئے چنے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. سرکار نے فرمایا اے عبد الرحیم، ہم لوگوں کے بڑے کھانے نہیں دیکھتے، ہم لوگوں کا دل دیکھتے ہیں سبحان اللہ، کہ سبحان کون کس اللہ. عشق سے ہمارا میلاد مناتا ہے، کس عشق سے ہم سے خوش ہوتا ہے. بات ساری 100 کی ایک بات ہے کہ حضور کی تشریف آوری سے خوش ہونا. میں ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جی میں جی ساتھ جی. میں کہہ دوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس نے اپنی قبر کے اندر دیکھا نور ہی نور ہے. اللہ اکبر. تو کہا کہ اتنا نور، سرکار کرم فرما رہے. عرض کی حضور اتنا نور؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہ نور ہوتا کہ تو دنیا کے اندر میرے میلاد کے اہتمام کرتا تھا، اللہ قمقمے جلاتا اکبر. تھا، نور لائٹوں کا اہتمام کرتا تھا، میری تشریف آوری سے خوش ہوتا تھا. سرکار نے فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان تو اللہ. آج یہ تمہاری قبر کی لائٹ تمہیں روشنی مل گئی، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور کیسا چھایا نور ہے. چھایا ہے. سبحان الصلاۃ اللہ. والسلام علیک یا یا رسول رسول اللہ اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا یا حبیب اللہ. حبیب اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی ہے. اور یہ بے شک محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد اختر رضا سیدی صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. اور جو آپ لوگوں کے جو سوالات تھے وہ بھی حضرت نے اس کی تفصیل سے باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنی مصروف وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ خصوصی نشریات ربیع الاول کی انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میٹ اپ میں آپ سے ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.